بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو اندھا یقین ہم لوگوں پر کرتے ہیں وہ کبھی اللہ پر یقین کر کے دیکھیں، یقیناً نہ وہ کبھی یقین توڑے گا اور نہ تمہیں کبھی ٹوٹنے دے گا۔ جب نیت کچھ اور ہو اور عمل کچھ اور ہو تو پھر قسمت کبھی نہیں بدلتی۔ ہم لوگ اپنی نیت لوگوں سے چھپا سکتے ہیں، اس سے نہیں جس نے ہم کو بنایا ہے۔ زندگی ہر جاندار کو دی جاتی ہے، مگر بامقصد زندگی صرف انسان کو دی گئی ہے، اور وہ مقصد ہی اسے باقی مخلوقات سے الگ اور بہتر بناتا ہے۔ جب انسان کسی رنج اور مصیبت میں اللہ سے شکوہ کرتا ہے تو اللہ فرماتا ہے کہ اس مصیبت کا شکوہ بے جا ہے، یہ مصیبت تو تجھے میری طرف متوجہ کر رہی ہے، تجھے شکوہ تو میری اس نعمت سے ہونا چاہیے جو تجھے مجھ سے بے نیاز بناتی ہے۔ اپنے ارادے کو، اپنے اختیار کو، اپنی مرضی کو دوسرے کے ارادے، اختیار اور مرضی پر خوشی سے قربان کر دینا محبت ہے۔ جو لوگ برداشت کرتے ہیں ان کے ساتھ اٹھا بیٹھا کرو، اس طرح تمہاری قوت برداشت بڑھے گی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جب بھی وقت ملے اپنے ماں باپ کے ساتھ بیٹھ جایا کرو، کیونکہ ماں باپ کے ساتھ گزرا وقت قیامت کے دن تمہاری نجات کا باعث بنے گا۔ نام اچھے رکھا کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن تم اپنے اور اپنے باپ دادا کے ناموں کے ساتھ پکارے جاؤ گے، تو اپنے نام اچھے رکھا کرو۔ دشمن پر قابو پاؤ تو اس قابو پانے کا شکرانہ اس کو معاف کر دینا قرار دو۔ محبتیں اثاثہ ہوتی ہیں، ان کی دل سے قدر کریں، انہی کی وجہ سے آپ بیٹھے بیٹھے مسکرانے لگ جاتے ہیں۔ خالق کی دوستی نصیب ہو جائے تو مخلوق کی دشمنی اثر انداز نہیں ہوتی۔ انسان دنیا میں بہت سے برے کام مختلف قسم کے خوف کی وجہ سے کرتا ہے۔ اگر خدا کی مدد پر یقین کامل ہو جائے تو انسان لاتعداد برائیوں سے بچ سکتا ہے۔ تم صرف یہاں کی عارضی جدائی سے ڈر جاتے ہو، جبکہ مجھے میرے رب کا فرمان یاد آتا ہے تو میں محبت کرنا ہی بھول جاتا ہوں۔ کیا تم نے قرآن میں پڑھا نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ بروز قیامت فرمائیں گے، اے گناہگارو، آج تم الگ ہو جاؤ۔ اگر تم خدا کو دیکھنا چاہتے ہو تو اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ تم اپنے دل میں جھانک کے دیکھو، کیونکہ تمہارا دل ایک آئینہ ہے۔ اگر یہ بدی سے پاک ہو تو اس میں خدا بھی نظر آ سکتا ہے۔ اچھی زندگی اچھی صورت سے نہیں، اچھی نیت سے ملتی ہے۔ خود سے باتیں کرنا۔ خود سے باتیں کرنے سے مدافعتی نظام بہتر ہوتا ہے، سٹریس کم ہوتا ہے۔ روزانہ سوتے اور جاگتے وقت خود سے مثبت انداز میں بات کرنے سے ذہنی صحت اچھی ہوتی ہے، زندگی میں سکون اور خود پر یقین بڑھتا ہے۔ مشکل وقت میں خود سے بات کرنے سے ہمت اور موٹیویشن ملتی ہے۔ درد آپ کو مضبوط بناتا ہے، خوف آپ کو بہادر بناتا ہے، اور دل کا ٹوٹنا آپ کو عقل مند بناتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے 3 باتیں پسند نہیں کرتا: بلا وجہ کی گپ شپ، فضول خرچی اور لوگوں سے مانگنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو درجہ خاموشی کی وجہ سے انسانوں کو ملتا ہے وہ 60 برس کی نفل عبادت سے بہتر ہے۔ اس اللہ سے ڈرتے رہو جس کی صفات یہ ہیں کہ اگر تم بات کرتے ہو تو وہ سنتا ہے، اور اگر دل میں رکھتے ہو تو وہ جانتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں اگر جان بھی چلی جائے تو یہ گھاٹے کا سودا نہیں۔ درود شریف سراپا محبت ہے، اور اس محبت میں صرف ایک لمحے بھر کے لیے بھی اگر حاضری لگ جائے
تو یہ جنت کی ساری نعمتوں اور لذتوں سے اعلیٰ و افضل ہے۔ ایک دفعہ آپ بھی درود پاک پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ کی رحمت ہمارے گناہوں سے متصل نہیں، بس یقین کی حد لامحدود ہونی چاہیے۔ بھلے آپ کتنے ہی گناہ گار کیوں نہ ہوں، جب بھی دعا مانگیں اس یقین سے مانگیں کہ وہ ضرور قبول کرے گا۔ اپنا دامن اس کے سامنے پھیلا دیں۔ آپ کے دامن میں بھلے چھید ہوں، لیکن اس کی رحمت میں نہیں۔ اے اللہ پاک، ہم سب کو اتنا عطا کر دے جتنی تیری شان ہے، اتنے گناہ معاف فرما دے جتنا تو رحمان ہے، اتنی آزمائشوں سے محفوظ فرما دے جتنا تو مہربان ہے، اور اتنی رزق میں فراوانی فرما دے جتنا تو رازق ہے۔ انسان کو اچھی سوچ پہ وہ انعام ملتا ہے جو اچھے اعمال پر بھی نہیں ملتا، کیونکہ سوچ میں کوئی دکھاوا نہیں ہوتا ہے۔ بے شک عقل مند آدمی وہ شخص ہے جو اپنی نفسانی خواہشوں کو روکتا ہے اور غصے کے وقت اپنے جوش کو مٹاتا ہے اور اس کا قلع کما کرتا ہے۔ وقت، دولت اور رشتے یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمیں مفت میں ملتی ہیں، مگر ان کی قیمت کا تب پتہ چلتا ہے جب یہ کہیں کھو جاتی ہیں۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، اصل اہمیت اس بات کی ہے کہ ہم کس سمت میں جا رہے ہیں۔ نفسیات کہتی ہے کون کیا کرتا ہے، کیا کہتا ہے، کیا کھاتا ہے، کیا پیتا ہے، ان سب سے خود کو دور رکھو، اپنا جائزہ لو، خود سے ملاقات کرو، خود کو اچھائی پر مائل کرو، اپنے اندر کی خالی جگہوں کو پر کرنا سیکھو، خود کو بھی کبھی محسوس کر لیا کرو۔ کچھ رونقیں صرف خود سے بھی ہوتی ہیں۔ زندگی میں ملنے والا ہر نیا دھوکہ ہمیں حقیقت کے مزید قریب کر دیتا ہے، اور خوابوں سے نکل کر کب ہم حقیقت پسند بن جاتے ہیں پتہ ہی نہیں چلتا۔ جب نابینا کو بینائی ملتی ہے، پتہ ہے سب سے پہلا کام وہ کیا کرتا ہے؟ اس لاٹھی سے جان چھڑاتا ہے جو اس کا واحد سہارا تھا۔ کامیابی کا سفر آپ کی سوچوں سے شروع ہوتا ہے اور بعد میں آپ کی ساری دنیا بدل دیتا ہے۔ وہ مستقبل جس کے لیے آپ پریشان ہوتے ہیں، ہو سکتا ہے اس میں آپ ہوں ہی نہ۔ آخرت کی فکر کریں، کیونکہ روز حساب میں آپ یقینی طور پر ہوں گے۔ کوئی الجھن، پریشانی کبھی الجھن اور پریشانی نہیں ہوتی، سب دیکھنے کے انداز ہیں۔ اگر کوئی پریشانی اللہ کے قریب کر دے تو وہ اس خوشی سے بہتر ہے جو اللہ سے دور کر دے۔ اندرونی کشمکش تباہ کن ہے، وہ گفتگو جو ہماری روحوں کے اندر بغیر کسی جواب کے ہوتی ہے، تھکا دینے والی ہوتی ہے۔ جب تمہیں کہیں سے کوئی امید نہیں رہتی، تب وہ تمہیں تہجد کی لگن لگا دیتا ہے اور ایک نئی امید سے جوڑ دیتا ہے، اور پھر تم جان جاتے ہو کہ جو درد دن کے اجالوں میں نہیں سمٹ پاتا، وہ رات کی تاریکیوں میں سمٹ جاتا ہے۔ بلدا سورج کہندا سی، ہے کوئی میری تھاں ورگا، نکا جیا ایک دیوا بولیا، شام پئی پھر ویکھاں گے۔ انسان کسی کو شریک زندگی بنانے سے پہلے اس کے حال اور ماضی کو دیکھتا ہے، لیکن یہ بھول جاتا ہے کہ اس کی رفاقت میں ہی تو اس نے مستقبل گزارنا ہے۔ کامیاب ازدواجی زندگی اللہ کا احسان ہے۔ جب تمہیں اللہ کا ذکر سننا اچھا لگنے لگے تو جان لو کہ تمہیں اللہ سے اور اللہ کو تم سے محبت ہو گئی ہے۔ اور جب تمہیں کوئی دعا دے تو تم اس سے بہتر دعا دو یا اس جیسی ہی کہو، بے شک اللہ ہر چیز کا حساب کرنے والا ہے۔ اے لوگو، اپنی تربیت کی ذمہ داری خود اٹھاؤ اور روح کو ان عادتوں سے آزاد کرو جس میں وہ گرفتار ہو چکی ہیں۔
دوستو اگر آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے اپنی ذاتی رائے ضرور دیں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ مزید نئی آنے والی ویڈیوز آپ تک براہ راست پہنچ سکیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا اور اپنے اپنوں کا خوب خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔